کوئی بھی چیز ترتیب سے نہیں، سونا بھی ترتیب سے نہیں، اٹھنا بھی ترتیب سے نہیں ہے، جب شاید سو گئے، جب شاید اٹھ گئے، اور کسی کو 3 بجے کا ٹائم دیے تو 5 بجے آ رہا ہے، 5:30 بجے جا رہا ہے، کبھی کبھی اگلے دن 3 بجے آ رہا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے، تو اس کا ہم نام دیتے ہیں کس کا؟ چلو۔ یہ کیا ہے؟ چلو۔ تو اگر آپ کی زندگی میں آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو پھر رحمت والے کام کرتے ہیں، اگر چلو والی زندگی پھر نو ٹینشن، پھر کسی کورس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتابیں جو پڑھائی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ کرو، مزے کرو اور مر جاؤ۔ اور ایک جماعت گئی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ کیا کارگزاری رہی، کیسا کام رہا؟ اس نے کہا عامر صاحب کیا کارگزاری ہے، گراوڑ کی کارگزاری، کارگزاری بس کیا کہ یار دسترخوان سے بسترخوان اور بسترخوان سے دسترخوان، یہی ہمارا کام تو اور کوئی کام نہیں۔ تو اگر یہ زندگی ہوگی چلو والی زندگی، تو پھر آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ٹائم جائے گا، آپ ابھی سے چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رحمت والی زندگی ہو تو پھر آپ شعبے کے غور سے نوٹ کریں اور اس کو دوسروں کو بتائیں۔ بعض لوگ یہاں بیٹھے صرف سننے کے لیے دیکھتے ہوتا کہ سکھی کی نسول کا غالی دلوانے سراسری گروہ سچ چل اور ډېر خلک دې لپاره ناست دي چې یار دا به زه زده کوم اور بل چا له به زه دا پیغام ورسوم، خپل په ځان کې به عمل راولم، په خپل کور والا، خپل محلې والا۔ تاسو کم خلک یاست؟ هغه اول والا چې خالي ګوري چې څه معامله ده، هغه خلک یاست؟ کم خلک یاست؟ ویم والا خپل به عمل کړو انشاءاللہ۔ روحانی آپ کا ویژن ہونا چاہیے، نصب العین، کہ آپ کے نمازیں 5 وقت پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں ہوں، تلاوت اور نوافل اس میں شامل ہوں۔ اسی طرح آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے پٹھانوں میں، یہ بہت زیادہ جذبات میں ہم بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہے یعنی ہمارے کوئٹہ میں تو سب کو لڑائی ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو ایسے دیکھ رہے نا غور سے تو کہیں کہ کیوں ہو رہے سلا غور کرا، تو آپ ادھر سے کہیں کہ خام خال لازمی دیکھ لو، ہاں خود بولو، بس لڑائی شروع۔ ہمارے اپنے کزنوں کی اس پہ لڑائی ہوئی اور کتنے کورٹ میں کیس چلے اور یہ چلے صرف اس بات میں کہ کیوں دیکھ رہے۔ تو ہمارے پٹھانوں کو تو یہ حال، اور بہت جلدی ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی میں ملتان میں تھا تو ایک ملتان میں ظاہر ہے پھر جب اللہ بولے میرا دوست بن جاتے، وہ سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم پٹھان ہیں، آپ اس کو صرف وہ کرو چھنگانی دے تو یہ غصے میں آ جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش کی تھی، ہمیں پتا تھا کہ بھائی جلدی غصے میں نہیں آنا۔ اچھا اگر یہ اس کو میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، اینگر مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، سب کا خلاصہ یہ، اگر کوئی آپ کو غصہ دلا رہا ہے نا، چھیڑ رہے تو آپ نے چھیڑنا نہیں، اگر کوئی آپ کو تنگ کرنا ہے تو آپ نے تنگ نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ تنگ ہو گئے، چھڑ گئے تو بس اس کا کام ہو گیا، وہ پھر آپ کو اتنا چھیڑے، صرف وہ نہیں پورے محلے والے آپ کو چھیڑے۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہے چلو اور آپ چھڑ رہے تو